اور یہ ہے اسرائیل کا قیام. اتنا وقفہ، اتنا کلوز ہے. انہی کا ہے تاریخ جو اب آ رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے اپنے اس ویژن کے تحت کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ کنفرنٹریشن جو ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے. اب بہرحال پہلی بات تو یہ کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے ان کے اوپر ذلت. یورپ میں کئی سو برس تک انتہائی ذلیل یہ سمجھے جاتے تھے، انتہائی ان سے نفرت ہوتی تھی، شہروں میں آباد نہیں ہو سکتے تھے، ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے باہر، ان کو بہت گندا سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ یعنی ہندوستان کے معاشرے میں شدر اس طرح کی حیثیت یہودیوں کی رہی ہے یورپ کے اندر. یہ تو پروٹسٹنٹ مذہب ایجاد ہوا اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ انہوں نے شیعہ اور سنی کی تقسیم جو ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے شروع کروائی تھی، ایسے ہی یہ کیتھولسزم اور پروٹسٹنٹزم کے درمیان خلیج پیدا کیے یہودیوں نے، اور پھر پروٹسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا اور ان کے ذریعے سے پھر اپنا سٹیٹس بھی اونچا کیا اور اپنے لیے سود کی اجازت حاصل کی، جس سے کہ بینکنگ کے بڑے نظام قائم کر دیے اور پورے یورپ کو اپنے قرضوں کے اندر جکڑ لیا. جس طرح آج ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں میں غلام بنے ہوئے ہیں کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو کارندے آتے ہیں ہمیں ان کے گوڈے گٹے پکڑنے پڑتے ہیں. وہ حال تمام یورپین نیشنز کا تھا یہودی بینکرز کے سامنے. تمام ممالک جو ہیں یورپ کے وہ مقروض تھے یہودی بینکرز کے اور ان کے گوڈے گٹے پکڑتے تھے. یہ ہاؤس آف گولڈ سمتھس اور ہاؤس آف روتھ شائلڈز کے اسی زمانے میں پروٹسٹنٹ مذہب کی ایجاد کے بعد جب تک کہ پوپ کا رول تھا، پوپ کی حکومت تھی، اس میں اور بہت خرابیاں تھی، وہ دوسری بات ہے، لیکن سود حرام تھا. کوئی انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا تھا یورپ میں. پروٹسٹنٹس کے ذریعے سے اجازت حاصل کی اور پھر بینکنگ کا نظام بنا کر اور پورے یورپ کو جکڑ لیا، جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اب یہاں الا کر دیا گیا، استثناء ہے. اللہ کے کسی عہد کے بہانے کے سہارے یا لوگوں کے کسی عہد کے سہارے کوئی تھوڑا سا انہیں سہارا مل جائے تو مل جائے، ورنہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اللہ کا عہد جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہوا کہ آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے معاہدہ کر لیا یہودیوں کے ساتھ، تینوں ان قبیلوں کے ساتھ جکڑ لیا انہیں. لیکن جہاں وہ جکڑے گئے وہاں ان کا سٹیٹس بھی تو ہو گیا نا، وہ اب مسلمانوں کے ہم پلہ ہو گئے. وہ گویا کہ مدینے میں برابر کے سٹیزن قرار پا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور اس اعتبار سے جوائنٹ ڈیفنس کے اعتبار سے وہ ایک امت ایک ملت ہونے کی حیثیت حاصل کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حبل من اللہ، اللہ کے ایک نمائندے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاہدے کی حیثیت سے اس کی روح سے انہیں ایک سٹیٹس حاصل ہو گیا. وہ حبل من الناس یا لوگوں کے سہارے، لوگوں سے کوئی معاہدے ہیں، حلیف ہیں، خزرج کے حلیف ہیں، فلاں کے حلیف ہیں، اور کسی قبیلے کے ساتھ حلیفی ہے، یا اور دنیا میں اسی طریقے سے کسی اور کے سہارے پر کھڑے ہیں. یعنی یہ وہ آکاش بیل ہے جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی ہے، درختوں کے اوپر چڑھتی ہے. وہ درخت جو ہے وہ حق کا بھی ہو سکتا ہے، باطل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ درخت چاہیے اسے، ورنہ وہ خود جو ہے نہیں چڑھ سکتی، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، وہی الفاظ جو سورہ بقرہ میں آئے. اور یہ گر گئے ہیں اور کمایا ہے انہوں نے، they have earned the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. وباؤوا بغضب من اللہ، they have earned the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. اب یہاں یہ مسکنہ کو آخر میں لائے. سورہ بقرہ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہاں وہ غضب اور ذلت کے درمیان مسکنت ہے. یہاں ذلت کا بیان پہلے آ گیا، غضب کا بیان پہلے آ گیا، اس کے بعد مسکنت ہے. ان کے اوپر مسکنت تھوپ دی گئی ہے. کم ہمتی، مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہتھیاروں کے انبار جمع تھے بنو قینقاع کے ہاں، لیکن حضور نے محاصرہ کیا، فوراً ہتھیار ڈال دیے. ٹھیک ہے، آپ جو فیصلہ کریں. بنو نذیر کا یہ معاملہ ہوا، بنو قریظہ کا یہ معاملہ ہوا. حالانکہ بڑی جمعیت تھی، بڑے مضبوط قلعے تھے، ان کی فصیلیں توڑنا آسان کام نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن ہمت ہی نہیں تھی.
مقاومت کے لیے کوئی ہمت چاہیے، انسان کے اندر حوصلہ چاہیے، کوئی کھڑا ہونے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط ہونی چاہیے۔ وہ ریڑھ کی ہڈی جواب دے چکی ہو تو کیا کرے گا انسان؟ ضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ان کی کیفیت ہوئی ہے اس سبب سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق۔ حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا، ان کی تو تاریخ جو ہے داغدار ہے انبیاء کے قتل سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ سارا جو حال ان کا ہوا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور اپنی حدود سے تجاوز کیا۔ یہ وہی الفاظ بعین ہی جس پر کہ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وہاں یقتلون النبیین ہے، یہاں آیا یقتلون الانبیاء بغیر حق۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ ہے آیت سورہ بقرہ کی۔ یہاں وہ آیت ذرا کچھ اضافوں کے ساتھ، کچھ توضیحات کے ساتھ، کچھ ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید کا یہ اعتراف حق ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی ان کے ہاں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس سے کہلوایا ہے، خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ ہیں لوگ موجود، لیکن افراد ہیں، معدود چند ہیں۔ بحیثیت مجموعی قوم کا کیا حال ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ امت محمد کا بحیثیت مجموعی حال یہ ہو چکا ہے، نہ اس کا قرآن پر ایمان ہے، نہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ اس کے صوفیاء اور علماء جو ہیں ان کے ہاں کوئی واقعی حقیقی تقویٰ اور حقیقی زہد ہے۔ بے ید بیضا ہاتھ، اب وہ سفید ہاتھ جو نکلتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آستین سے، وہ ہاتھ کہیں موجود نہیں۔ آستینیں تو موجود ہیں، بڑی آستینیں ہیں، بڑی بڑی قبائیں ہیں، سب کچھ ہے۔ بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ تو یہ ہے ان کا مجموعی حال، اگرچہ خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ ہے۔ اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ یہی بات قرآن یہاں کہہ رہا ہے، لیسو سوا، یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امت قائمۃ، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قیام کرتے ہیں، سیدھی راہ پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کے اوقات میں بھی، وہم یسجدون، اور سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر بھی۔ ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ لوگ یقیناً صالحین میں سے ہیں۔ اب اس کے بھی وہی تین معنی ہوں گے، یا تو اشارہ ہو رہا ہے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی طرف جو ایمان لا چکے ہیں، تھے تو انہی میں سے نا، عبداللہ ابن سلام کن میں سے تھے؟ یہود میں سے تھے، جو بھی ایمان لے آئے تھے، یا تو ان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ ان میں اپنی امت کے اعتبار سے، دین موسوی کے اعتبار سے یہ تمام اوصاف ابھی برقرار ہیں۔ یہ گویا کہ ایک ہوپ ہے کہ یہ لوگ آج نہیں تو کل ایمان لے آئیں گے، اور یا یہ کہ ان کے بارے میں تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ پوٹینشل مومن ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے آج نہیں تو کل۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی کوئی خیر کا عمل یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اگر ایک شخص حضرت موسیٰ کے دین پر خلوص کے ساتھ قائم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا، اسے لازماً توفیق دے دے گا کہ وہ محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کہ اللہ ناقدری نہیں کر رہا ہوگی کہ وہ اپنے دین پر خلوص کے ساتھ قائم تھے، اس کے اوپر عمل کر رہے تھے، تو ان کا یہ خلوص جو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ان کے ساتھ تھا، یہ خلوص جو ہے یہ مبارک ثابت ہوگا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کو دین محمد میں داخل ہونے کی بھی توفیق دے دیں گے۔
ان الذین کفروا، اس کے برعکس جو لوگ اڑ گئے کفر پر ان میں سے،